بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ رات کے اندھیرے میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ مکہ سے روانہ ہوئے اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کا عزم کیا تاکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائیں۔ قباء میں ایک دو راتیں قیام کرنے کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور عورت وہ چیز لے لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے متعلق شک ہوا۔ اس سے پوچھا، اے خدا کی بندی، یہ آدمی کون ہے جو ہر رات تیرے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور تو باہر نکلتی ہے اور وہ پھر تجھے کچھ دے کر چلا جاتا ہے؟ میں اس آدمی کو نہیں جانتا، لیکن تم تو ایک مسلمان عورت ہو اور تمہارا خاوند بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ وہ سہل بن حنیف بن واہب رضی اللہ عنہ ہے۔ انہیں علم ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ رات کو اپنی قوم کے لکڑی کے بتوں کو توڑ کر لکڑیاں مجھے دے جاتا ہے تاکہ میں ان کو جلا کر کھانا پکا سکوں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پرانے و بوسیدہ کپڑے پہنے شکستہ و خستہ حال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم جو کہ ایک غلام تھے حاضر خدمت ہوئے اور متوازینہ انداز میں دو زانوں بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المؤمنین، میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے جسم سے ایک چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں میں رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ رضی اللہ عنہ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔ جب امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے ابو مریم، اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ ابو مریم نے بنظر استعجاب پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ عنہ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خلیل حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالی نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوبارہ رونے لگے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور گھر میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح دیا گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے متاسف ہو کر کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کس طرح شادی کروں گا؟ اس عورت نے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی آپ رضی اللہ عنہ سے کر دیں گے، جبکہ آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ مانگیں گے۔ وہ عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اصرار کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب و جلال کی بنا پر خاموش رہے اور کوئی بات نہ کر سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے علی، کیسے آئے ہو؟ کیا کوئی کام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ بولے اور حیا و شرم کے مارے چپ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام نکاح دینے آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس اس کو حلال کرنے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس زرہ کا کیا کیا جو میں نے تجھے ہتھیار کے طور پر دی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو میرے پاس ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ زرہ حتمی ہے جس کی قیمت 400 درہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، میں نے اس زرہ کے بدلے تمہاری شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کر دی، پس تم اس زرہ کو میری طرف بھیجو۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں ملنے گئی۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پوچھتے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ بھی آئے ہیں؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ اس بار بھی ایسا ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ جو عورتیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں باہر نکل کر دروازے پر بیٹھ گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں دروازہ کے قریب تھی کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگے۔ پھر اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ ایک یہودی شخص جس کا نام مرحب ہے اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا۔ وہ بڑا مغرور و متکبر سردار تھا اور بڑے جوش و خروش سے یہ شعر پڑھتے ہوئے نکلا، جس کا مطلب ہے، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ عامر بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ اس شعر کا جواب دیتے ہوئے نمودار ہوئے اور ایک کہا، جس کا مطلب ہے، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار بند ہوں، بہادر ہوں اور جان کی بازی لگانے والا ہوں۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے، تلواریں چلی۔ مرحب یہودی کی تلوار حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ڈھال میں گھس گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے نیچے سے وار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی تلوار لگی اور شہید ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، عامر رضی اللہ عنہ کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نے اپنی جان کو خود ہی قتل کر دیا۔ حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے سلمہ، تجھے کیا ہوا؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال ضائع کر دی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا، اے سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ بات کس نے کہی ہے؟ سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ عامر رضی اللہ عنہ کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم مرحمت فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مرحب یہودی کے مقابلہ میں آئے جو ایک کہہ رہا تھا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے متکبرانہ شعر کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا، جس کا مطلب ہے میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور خوفناک، میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے قریب پہنچے اور مرحب پر ایسا حملہ کیا جیسے شیر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار آسمان کی طرف اٹھائی اور مرحب کے سر پر تلوار کا وار کر کے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دی۔ مرحب بیل کی طرح خون میں لت پت ہو کر گر پڑا اور سسک سسک کر مر گیا۔ صبح ہوئی، سورج نے اپنی سنہری کرنیں مدینہ منورہ پر چھوڑنا شروع کی۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت معلوم کرنے کے لیے جمع تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرض پر پڑے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کر باہر آئے تو جو لوگ گھر کے سامنے کثیر ازدحام کی شکل میں کھڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کس حال میں فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کیسی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت ٹھیک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک طرف لے گئے، پھر ان کے کان میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امر خلافت کا حقدار کون ہوگا۔ اگر اس امر خلافت کے مستحق ہم لوگ ہوئے تو ہمیں اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر دوسرے لوگ اس کے اہل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حکم فرما دیں گے اور ہمیں اس کی وصیت کر جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیں گے، پھر لوگ ہمیں کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم، میں اس خلافت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے فرمایا، یہ میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ تو فروخت کی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا، یہ میری زرہ ہے کیونکہ یہ میرے قبضہ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے۔ شریح نے کہا کہ جی امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ شریح نے بھی اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ پھر شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ قنبر جو کہ میرا غلام ہے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ شریح نے کہا کہ بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں، اسی طرح غلام کی گواہی بھی
آقا کے حق میں جائز نہیں ہے، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرا اس یہودی ہی کی ہے۔ وہ یہودی اس فیصلے سے بے حد متاثر ہوا اور تعجب ہو کر کہنے لگا، امیر المؤمنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین برحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے امیر المؤمنین، یہ زرا آپ رضی اللہ عنہ ہی کی ہے، لہذا آپ لے لیجیے۔ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چشمہ والی زمین عطیہ میں دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قریب قطع اراضی خرید کیا، پھر پانی کے لیے اس جگہ کنواں کھودنے کا حکم دیا۔ اسی درمیان کے لوگ کھدائی کر رہے تھے کہ زمین کے اندر سے پانی کا میٹھا ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنائی۔ جب خبر دی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متواضعانہ انداز میں اپنا سر جھکا لیا اور فرمانے لگے، یہ تو وارث کے لیے ہی خوشی کی بات ہے۔ پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے پانی کا یہ چشمہ اور زمین فقراء و مساکین پر صدقہ کر دی، جو اللہ کی راہ میں دور اور قریب کے مسافروں کے لیے امن و صلاح دونوں حالتوں میں وقف ہے۔ اس دن کے لیے جس دن کچھ چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے مجھے دوزخ سے بچا لے اور دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور فرما دے۔ دو شخص تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا آدمی بھی آ گیا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے اس کو بھی بیٹھنے کا کہا، چنانچہ وہ بھی کھانے میں شریک ہوا۔ جب 8 روٹیاں کھا کر سب فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو ان کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دینے چاہیے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور آدھے کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ دونوں نے اپنا قضیہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اسے قبول کر لو، اس میں زیادہ تمہارا نفع ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ متحیر ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے ذرا وضاحت سے سمجھائیے تاکہ میں اس فیصلہ کو قبول کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5۔ تم دونوں نے برابر کھائے اور ایک تیسرے کو بھی برابر حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے تو 9 ٹکڑے ہوئے۔ تم اپنے 9 ٹکڑوں اور اس کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس 8 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے 9 میں سے 8 خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، اور تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 درہم کے تم مستحق ہو اور 7 کا تمہارا رفیق مستحق ہے۔ یہ تفصیل سن کر وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں سمجھ گیا اور میں خوش ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غلام کنبر حاضر خدمت ہوئے
اور ناصحانہ انداز میں کہا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ عنہ تو کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، آپ رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کا بھی اس مال میں حصہ ہے، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کنبر نے کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ کنبر آگے بڑھے، امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلے، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس میں ایک دیوار کے نیچے بڑی بوری سی رکھی ہوئی تھی، جسے ایک چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کھولا تو پتہ چلا کہ یہ سونے کے برتنوں اور چاندی کے برتنوں سے بھری ہوئی ہے، جس پر سونا جڑا ہوا ہے۔ جب دیکھا تو فرمایا، تیرا ناس ہو، تم تو میرے گھر میں ایک بڑی آگ داخل کرنا چاہتے ہو۔ پھر ان برتنوں کا وزن کرتے گئے اور لوگوں میں تقسیم کرتے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے، اے دنیا، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔